سیدہ زینب حضرت رباب کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی، کہتی حسین 6 مہینے کا لال ننھا سا بچہ، معصوم بچہ، پیاس کبھی مٹھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، کبھی پیر پھیلاتا ہے کبھی سمیٹتا ہے، اس کی ماں کا سینہ خشک ہو گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، دودھ نہیں ہے، پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے، بھیا جاؤ نا ان سے کہنا کہ بچہ تو لڑ نہیں سکتا، بچہ مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں پانی نہ دو، چند قطرے اس کو تو پلا دو۔ گویا کہ میرے امام نے کہا کہ نہیں، مانگنا ہمارے خاندان کی ریت نہیں ہے۔ سیدہ نے کہا، سیدہ زینب نے، امی کا واسطہ چلے جاؤ بھیا، بچے کی جان بچ جائے گی، اس کا رونا اب دیکھا نہیں جاتا۔ جو بڑے ہیں، جو کچھ عمر رکھتے ہیں، وہ بھی بے چین ہیں، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت اٹھا رہا ہے، لے جائیں۔ کافر بھی بچے پہ رحم کرتے ہیں، وہ کچھ دے دیں گے، پھر بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، لے جاؤ۔ بہن کی بات مانی، لے گئے، کہا اگر تم سے دشمنی لیے تو ہم نے لیے نا، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑ، اس کو چند قطرے پانی پلا دو، ہمیں نہ دو، اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم بچے کے بہانے خود پی لیں گے، ہمیں نہ دو، اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ شمر نے دیکھا، کہا بیعت کرو یا لڑو، ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا تمہیں، نہ تمہیں ملے گا نہ تمہاری اولاد کو ملے گا۔ بعض مورخین نے یہ جملہ بھی لکھا ہے، کیسے پانی پلائیں تیرے بیٹے کو، سانپ کا بچہ سپولا ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے یہ تانا دیا، اور اس کے بعد امام نے کہا پانی پلا دو، شاید اس کا صلہ قیامت میں نانا سے دلوا سکوں، پانی پلا دو۔ شمر نے اشارہ کیا، آنکھ کا، ہرملہ بن کاہل اس پلید نے تیر نکالا، اور تیر نکال کر کہا حسین اپنے بچے کے رونے کا بڑا خیال ہے تجھے، لے آج کے بعد تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے تیر چلایا، اور تیر امام علی اصغر کے حلق کو چیرتے ہوئے، معصوم 6 مہینے کے بچے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو کو چیرتے ہوئے باہر نکلا۔ نور کا ننھا سا پتلا، 6 مہینے کا معصوم، باپ کی گود میں ہلکی سی جھرجھری لی، باپ کی گود میں ہلکی سی جھرجھری لی، اور ایک آخری ہچکی لی، اور وہ ہچکی ہمیشہ کے لیے ارض کربلا پر خاموش ہو گئی۔ امام نے اپنے بازو میں اور حلق میں جو تیر پیوست تھا اس کو کھینچا تو گلے سے خون کی پھوار نکلی، امام نے ہاتھ میں سمیٹا، ہاتھ میں سمیٹا۔ کہتے ہیں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے آواز آئی اگر آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک پانی نہیں برسے گا، زمین پہ ڈالنا چاہا، آواز آئی قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ امام نے وہ خون گویا کہ اپنے چہرے پر لگایا، داڑھی پر، اور فرمایا کہ مولا قیامت کے دن تیرا حسین اسی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور ننھے سے علی اصغر کا لاشا اٹھا کر کہتے ہیں میرے اللہ 18 سال کی قربانی کو قبول کیا ہے، 6 مہینے کی اس ننھی سی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ جب سینے سے لگا کر لاشے کو لے چلے، سینے سے لگا کر، بیویاں کہہ رہی تھی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی، بیویاں کہہ رہی تھی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی، شاید ان لوگوں نے بچہ سمجھ کر پانی پلا دیا ہے، اس لیے ہمارا بچہ چپ ہو گیا ہے۔ جیسے ہی امام خیمے میں پہنچے، بی بی ام رباب نے کہا ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ بچے کو تو کافر بھی ترس کرتے ہیں، پلا دیا نا انہوں نے پانی۔ امام نے کہا ہاں میرے بچے نے پانی تو پیا، لیکن شامیوں کے، یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، بلکہ اپنے نانا کے ہاتھوں سے۔
जाम कौसर जितना सुनना था कि बीबियों ने जैसे ही हाथ में इमाम अली असगर को लिया, कोहराम बपा हो गया, सीने से लगाकर रो पड़ी। अली असगर का झूला खामोश हो गया, खैमे में हंगामा बपा हो गया। अभी इमाम ला करके अली असगर को बीबियों के हवाले ही किया था। एक तारीखी रिवायत है, एक तारीखी रिवायत है जो बड़ी मशहूर है। मुहक्किकीन ने बाज़ मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने इसकी मुखालफत की है, इसके खिलाफ अपनी तहकीक बयान की है। लेकिन हमारे यहाँ औरंगाबाद में एक खानका है, हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन औरंगाबादी कलीमी रहमतुल्लाह अलैह की, उनके खलीफा हैं हज़रत फ़खर पाक, उनके खलीफा हज़रत फ़खर पाक, जिनका मज़ार बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अहाते में है। उनकी नस्ल में जो मशाइख हैं, उन्होंने कसरत से अपने खुतबात में इसको बयान किया जो मैं बयान करने वाला हूँ। अभी जो बयान करने जा रहा हूँ ये रिवायत, मैं पहले कह रहा हूँ कि बाज़ मुहक्किकीन ने इसका इनकार किया है, लेकिन हज़रत फ़खर पाक की ख़ानदान के मशाइख जो बड़े इल्म वाले थे, उन्होंने अपने खुतबात में इसको बयान किया है। तो मैं सिर्फ नाकिल की हैसियत से, पता नहीं किसकी तहकीक सही है, मैं तहकीक में ना उलझना चाहता हूँ ना उलझाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ नाकिल की हैसियत से हज़रत फ़खर पाक के उन नबीरा और शहजादों के हवाले से बात बयान करना चाहता हूँ कि नाकिल की हैसियत से आप खुद ही फैसला करें। अगर आपको सही लगे तो कबूल कर ले, नहीं सही लगे तो छोड़ दें। इसलिए कि करबला की बहुत सी रिवायतों में मुहक्किकीन में इख्तिलाफ है, क्या बयान करें क्या छोड़ें। तो इस वजह से मैं जहाँ जहाँ इख्तिलाफी बात आ रही है वजाहत कर रहा हूँ कि जिसको समझ में कबूल करो, जिसको समझ में छोड़ दो। लेकिन जो बात हो रही है वो किसी न किसी के हवाले से हो रही है। इमाम अली असगर का लाशा बीबियों के हवाले किया, हवाले करने के बाद अब इमाम खुद करबला के मैदान में जाना चाहते हैं। ऐसे में देखा कि दूर से गर्द उठती हुई नजर आई, ऐसा लगा कि कोई आ रहा है, और थोड़ी देर में कोई आने वाला आया। कोई थोड़ी देर में आने वाला आया तो इमाम ने कहा कि कौन हो? कहा कि इमाम मैं मदीना मुनव्वरा गया था रोज़े रसूल की हाज़िरी के लिए, और वहाँ पर मैं हाज़िरी के लिए जाता था तो मैं देखता था कि एक शहज़ादी पर्दा नशीन है, वो आती है और रोज़े रसूल पर खड़े होकर के देर तक रोती रहती, और रोने के बाद फिर वो चली जाती। कई दिन ऐसे हुआ। एक दिन मैंने उस शहज़ादी को रोते हुए देखा तो पूछा कि बीबी कौन है आप, क्यों रोती हैं आप? तो कहा कि मैं हुसैन इब्न अली की बेटी हूँ, मेरा नाम फ़ातिमा सुगरा है, और मेरे बाबा कूफा गए हुए। जब वो कूफा जा रहे थे तो मैं बीमार थी, और मुझे बीमारी की वजह से साथ में ले जा सके। मैं वजाहत कर चुका हूँ कि इस पर गुफ्तगू है, लेकिन हज़रत फ़खर पाक के ख़ानदान के मशाइख के हवाले से बयान कर रहा हूँ। मुझे नहीं ले जा सकी, और अब बड़ी याद आती है, वो कूफा गए हुए। तो मैंने कहा कि मैं भी कूफा का ही रहने वाला हूँ, अगर कोई खिदमत कर सकता हूँ बीबी, तो मैं जान गया कि आप नवासी रसूल हैं, अगर कोई खिदमत कर सकता हूँ तो बताएं। तो कहें एक काम करें, आप कूफा जा रहे हैं तो मेरा ख़त लेते जाएं और मेरे बाबा को मेरा ख़त पहुँचा दें। और फ़िलहाल मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ये काम कर देंगे तो मैं क़यामत के दिन अपने नाना से बहुत कुछ दिलवाऊंगी, और मेरे बाबा से जब मेरी मुलाकात होगी तो कुछ न कुछ इनाम में दिला दूंगी। और वहाँ आप पहुँचेंगे कूफा तो वो खुद ही बड़े सखी हैं, तुम्हें बहुत नवाजेंगे। मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं। और एक ख़त दिया उस बीबी ने, और कुछ खिलौने दिए, कुछ कपड़े दिए, और कहा कि मेरे बाबा को ले जाना, और ख़त दिया। इमाम ने ख़त खोला तो
مضامین الگ الگ بیان کیے گئے. امام نے خط کھولا تو یوں کہیے کہ شکایت ہی شکایت، شکوے ہی شکوے تھے. سلام میرے بابا جان. اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا نا کہ جب آپ کوفہ پہنچ جائیں گے تو بھیا علی اکبر کو بھیجیں گے، بھیا قاسم کو بھیجیں گے، مجھے بلا لیں گے. اور ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی خط بھی نہیں بھیجا، کوئی آپ نے اطلاع بھی نہیں بھیجی. آپ لوگ ہیں کہاں؟ آپ لوگ کوئی اطلاع ہی نہیں کرتے، ناراض ہو گئے ہیں. اور اکبر تو آئے گا تو میں اس سے بہت ناراض ہو جاؤں گی. اور اس نے وعدہ وفا نہ کیا. اور بابا یہ چند کپڑے ہیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کے لیے سل کر کے رکھے ہیں. میرا بھیا جو ہے وہ عمر کے کسی حصے میں پہنچ چکا ہوگا. یہ کپڑے میرے علی اکبر علی اصغر کو، یہ چھوٹے بچے کو میری طرف سے کپڑے ہیں، کھلونے ہیں. اور مجھے جلدی بلائیں، مجھے جلدی طلب کریں، کسی کو بھیجے بابا جان تاکہ میں علی اصغر کا جھولا جھلانے کی سعادتیں حاصل کروں، اپنے بھیا کو کھلا سکوں. بہت سی باتیں لکھی. امام نے خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمانے لگے کہ اے آنے والے تیرا شکریہ، لیکن تجھے پتہ کیسے چلا؟ کہا امام میں کوفہ ہی جا رہا تھا، میں نے ادھر فوج دیکھی تو میں نے رستہ کاٹ لیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. ادھر آیا تو ادھر آپ سے ملاقات ہو گئی. تو میں جا اللہ تجھے جزا دے، اس وقت تو تجھے دینے کے لیے میرے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب وہ خط لے کر اور وہ کپڑے لے کر اور وہ تحفے طائف لے کر جو بھی تھے جو سیدہ سغرا نے بھیجے تھے، جب خیمے میں پہنچے تو بیبیوں نے کہا کون تھا؟ کہا سغرا کا قاصد تھا. کہا کیا کہا اس نے؟ تو کہا کہ اس نے یہ علی اصغر کے لیے کپڑے بھیجے ہیں اور اب علی اصغر کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کپڑوں کو پہن بھی نہیں سکتے. امام نے کہا کہ سغرا شاید تیری یہ مراد پوری نہ ہو سکی. اور پھر گھر والوں وہ خط کو دیکھ دیکھ کر بہت روئے، زخم پہ زخم ہرے ہو گئے.